बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मुकदमे में उनकी दहशत गर्दी की दफ़ात को ख़त्म करने का कहा है और केस वापस भेज दिया है। दहशत गर्द अदालत से वापस सिविल कोर्ट में भेज दिया है। एक तो ये, दूसरा नाज़रीन, इस मुल्क में बड़ा ही शर्मनाक कानून पास किया गया है कौमी असम्बली से, उसके बारे में आपसे तफसीलात शेयर करूँगा। उसके बाद फाटा, जो हाल ही में जो इमरान खान साहब की हुकूमत में उसको KPK में शामिल किया गया था, उसमें हालात किस तरह से हुकूमत के काबू से बाहर हो रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। उसके बाद नाज़रीन, अगली बात कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना में केस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन अंदिया ये दिया है कि इस तरह के केस में हम इमरान खान साहब को नाअहल नहीं कर सकते क्योंकि गलती हो सकती है। तो ये 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नाज़रीन, पहले उस कानून की बात कर लेते हैं जो हमारी कौमी असम्बली से पास हुआ है, हम जिन्स परस्ती का। नाज़रीन, ये कानून 2018 में ये बिल पास हुआ था, लेकिन जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही उसके बाद ये नवाज शरीफ के आखिरी दिनों में ये बिल पास हुआ था। शाहिद खान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब ये हम जिन्स परस्ती का बिल पास किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, तो जितनी देर इमरान खान की हुकूमत रही उन्होंने इस बिल को रोके रखा और कानून नहीं बनने दिया, कौमी असम्बली में इसको पेश नहीं करने दिया और इसको पास नहीं होने दिया। और इसी आप देखें, इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी आजकल की जो कुछ लोग हैं वो इमरान खान साहब को गैर मुस्लिम और उनको गुस्ताख रसूल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के दौरान इस बिल को कानून नहीं बनने दिया, लेकिन अब कल की बात है कि इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह शर्मनाक बिल कौमी असम्बली से पास करवा लिया है और अब यह कानून का हिस्सा बन चुका है। अब सदर जो है वो उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, फिर यह कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो नाज़रीन, बात यह देखिए कि ये हम जिन्स परस्ती मतलब कौम लूत वाला फेल जो है, इसकी इजाज़त दे दी गई है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। इतना खौफनाक बिल और अल्लाह ताला के अजाब को सीधी सीधी दावत दे रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे अपनी कौम के बारे में सबसे ज़्यादा अंदेशा कौम लूत के फेल की है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के बारे में यह अंदेशा फरमाया था और ऐसे बंदे को मलऊन करार दिया गया है। और कुरान पाक की सूरह हिजर में आयत नंबर 83 और 84 में इस अजाब का जिक्र किया गया है जो कौम लूत पर आई थी, जिसमें पत्थरों की बारिश का जिक्र किया गया है। नाज़रीन, कौम लूत जो थी वो जब हद से सरकशी करने लगी तो उनके जो पैगंबर थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उन्होंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की थी जब सरकशी हद से बढ़ गई थी। तो फिर आप जानते होंगे, जो कुरान पाक का इल्म रखते हैं तो उनको पता है किस तरह से फिर वो फरिश्ते आए इंसानी रूप में और किस तरह से फिर उन पर अजाब नाज़िल हुआ, पत्थरों की बारिश हुई। ये फेल नाज़रीन सिर्फ बंदरों में और खंजीर में पाया जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी है, कानून का हिस्सा बना दिया गया है और ये अजाब को दावत दी है, अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी है इस हुकूमत ने। पहले ही अब देखें सैलाब की सूरत में अल्लाह ताला का कितना बड़ा इम्तहान है हमारे ऊपर। आज से तकरीबन आप 30% पाकिस्तान जो है इस वक्त बिल्कुल बर्बादी की एक सूरत हाल से दो चार है। घर बार तबाह हो चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ऊपर से देखें ये अल्लाह ताला के अजाब को दावत दे रहे हैं हम जिन्स परस्ती का कानून पास करवा कर। और नाज़रीन, उससे भी बड़ी हैरत की बात ये देखें कि वो हल्के जो इस्लामी पार्टियां होने का दावा करते हैं वो बिल्कुल खामोश है इसके ऊपर। फजलुर रहमान जो है उसने कहा है, कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात की है कि हम तो भाई पता ही नहीं चला हमको, ये बिल पास हो गया, हम तो छुड़ने का आके बने हुए थे और ये बिल पास हो गया। अब देखें नाज़रीन, कितनी बेशर्मी से वो ये बात करते हैं और नाम है उनकी जमीयत पार्टी का जमीयत उलमाए इस्लाम। तो इस्लाम की पार्टी है ये, इस्लाम को डिफेंड करते हैं ये लोग और कौमी असम्बली में
لواطت کا بل پاس ہو گیا ہے اور یہ افراد اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس کا متبادل ایک بل بنایا ہوا ہے, اس کا ہم نے ایجنڈا فائنلائز کر لیا ہے, تو وہ اس کے اوپر بہت جلد بات کریں گے. اب دیکھیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں. تو ناظرین یہ سب سے بڑی پریشان کن خبر تھی کہ پاکستان میں ایک اسلامی ریاست, وہاں پر کون سا قانون بنا دیا گیا ہے اور اس کو پھر کس طرح سے آپ دیکھیں اس کے اثرات کیسے سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں. آپ دیکھیے گا اس کے بعد ناظرین عمران خان صاحب نے قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کے کہنے پر جو قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے سامنے بورڈ اویزاں کر دیے ہیں, کیونکہ ان کی بھی جو مساجد ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی ہماری مسلمانوں کی مساجد سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور کئی لوگ غلطی سے وہاں چلے جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ قادیانی کافر ہیں, مرتد ہیں وہ لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو نبوت ہے ان کو آخری نبی نہیں مانتے, ان کا اپنا ایک نبی ہے, میں اس کا نام بھی یہاں نہیں لینا چاہتا. تو عمران خان صاحب نے پنجاب حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ قادیانیوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے سامنے بورڈ نصب کیے جائیں, اویزہ کر دیے جائیں, جن کے اوپر لکھا ہو کہ یہ مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے. تو ناظرین وہ شخص جس کو یہ گستاخ رسول ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس کے اقدامات آپ دیکھیں. پہلے میں نے ذکر کیا کہ جس طرح سے انہوں نے ہم جنس پرستی کا جو بل ہے اس کو روکے رکھا, نہیں پاس ہونے دیا, اور اب دیکھیں قادیانیوں کے خلاف کتنا بڑا ایکشن لے رہے ہیں وہ لوگ عمران خان صاحب کہ ان کی عبادت گاہوں کو مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے بالکل الگ قرار دیا ہے. پہلے بھی الگ تھی لیکن پھر بھی کئی مسلمان دھوکہ کھا سکتے تھے. اب آپ دیکھیں گے ناظرین کہ عمران خان کے اس اقدام کے بعد ہمارا جو بکاؤ میڈیا ہے وہ کس طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا, کس طرح سے جو لفافہ صحافی ہیں اور جو چینلز ہیں وہ کس طرح سے ان کے خلاف کسی نہ کسی بہانے سے اپنی جو ایک ان کی لانچ کی ہوئی کمپین عمران خان صاحب کے خلاف اس میں کس قدر شدت آ جائے گی. اس کے بعد ناظرین دیکھیں فاٹا جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران KPK میں شامل کیا تھا, وہاں پر حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں, قابو سے باہر ہو چکے ہیں. ناظرین اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی تو عمران خان صاحب کے خلاف ان کو اکثریت چاہیے تھی, ووٹ چاہیے تھے. PTI کو توڑا انہوں نے. PTM جو ایک جماعت ہے جو پختون کی جماعت ہے, پختون تحفظ موومنٹ کا اس کا نام رکھا ہوا ہے PTM, تو اس کے بھی 2-3 ممبران قومی اسمبلی ہیں اس وقت ہماری سینٹرل حکومت میں. تو ان کی حمایت کے لیے اور کچھ دوسرے عناصر بھی تھے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ وعدے کیے گئے تھے کہ جو فاٹا کا علاقہ ہے اس کو KPK سے الگ کر دیا جائے گا, اس کو وہی ایک بفر زون بنا دیا جائے گا جہاں پر کسی کی عملداری نہیں ہوگی اور وہاں پر امریکہ بہادر بیٹھ جائے گا آ کے. تو ناظرین اسی ایک راستے پر چلتے ہوئے پاکستان کے اس علاقے میں, پرامن علاقے میں اب دوبارہ سے دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے. مراد سعید نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں, کس طرح سے افسران کو, پولیس افسران کو, انتظامیہ کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے نوجوانوں کو اور افسران کو اغوا کیا جا رہا ہے, بم دھماکے کروائے جا رہے ہیں. پہلے بھی وہاں پر ایک بم دھماکہ ہو چکا ہے اور پولیس کے افسران کو ان کو کیا گیا تھا, وہاں پر اغوا کیا گیا تھا. آج بھی ایک دھماکہ ہوا ہے, اسکاؤٹس گروپ ہے کوئی 171, یہ باجوڑ کے علاقے میں ہوا ہے, اس میں بھی کچھ افراد, کچھ جو ہمارے اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو ناظرین اب دیکھیے امپورٹڈ حکومت کا یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ملک میں بدامنی اور اس کا جو روح رواں ہے اصل میں ناظرین ہمیں ان کو گلا کرنا چاہیے جو نیوٹرلز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کو لے کر آئی ہے, ورنہ ان میں اتنی جرت کہاں تھی, یا نہ ہی ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ کچھ ایسا سوچ سکیں. یہ ان کو جو لے کر آئے تھے وہ سراسر اس کے ذمہ دار ہیں, پاکستان کی معیشت کی تباہی کی بھی وہ ذمہ دار ہیں اور جو بدامنی ہے اس کی بھی وہی ذمہ دار ہیں. اور اب جو سختیاں اور مصیبتیں اور جو مہنگائی ہمارے اوپر ہے اس کے بھی انڈائریکٹلی وہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اس کے بعد ناظرین ہائی کورٹ نے آج بہت ایک احسن اقدام کیا. انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات تھے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات کو خارج کرنے کا کہہ دیا ہے, اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ ان کی تقریر میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس پر اگر آپ دہشت گردی کا مقدمہ بنائیں گے
تو پھر آپ دیکھ لیں کون سا سیاستدان ایسا ہے جو ایسا نہیں کرتا. تو اس لیے پھر تو جیلیں بھر جائیں گی، پھر تو بہت سارے مقدمات درج کرنے پڑیں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ دہشت گردی کی مقدمات خارج کروا دی اور یہ امپورٹڈ حکومت کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا انہوں نے کہ جو عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ناظرین جتنا بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اس بندے کو آؤٹ کرنے کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہر اقدام، ان کی ہر چال اللہ تعالیٰ ناکام بناتے ہوئے اس کے حق میں کر رہا ہے. اور جس قدر یہ ڈیسپریٹ ہیں ابھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ عوام میں اس بندے کی مقبولیت کو بڑھا رہا ہے. اب 2/3 میجورٹی کی بات نہیں رہی، اب تو کلین سویپ کریں گے عمران خان صاحب. جس طرح سے عوام ان کے ساتھ نکلی ہوئی ہے، اب کلین سویپ ہوگا اور انشاءاللہ اتنی میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. وہ ٹکٹوں کی تقسیم آلریڈی انہوں نے شروع کر دی ہے، پلاننگ شروع کر دی ہے تاکہ ان کو ایک ٹائم مل سکے الیکشن، کیونکہ جب یہ جائے گی حکومت ابھی اسی مہینے کے آخر تک یا میکسیمم 10 اکتوبر تک، تو اس کے بعد پھر جو نگران حکومت آئے گی اس میں پھر بھرپور توجہ دی جائے گی انتخابات کی تیاری پر. تو ٹکٹوں کی تقسیم عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے اور بندوں کی سلیکشن وہ کر رہے ہیں جو پارٹی کے سینئر جو مخلص کارکن ہیں، جو پرانے کارکن ہیں، جنہوں نے پارٹی کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کو وہ ٹکٹیں دیں گے اس دفعہ. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی پارٹی کو اپنا ووٹ بینک تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو کوششیں ناظرین شروع کر دی گئی ہیں اور بہت جلد خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالی ہم کو اسی منتھ میں، جب یہ اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی.